أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربنا زدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو تمام بہنوں کو آج کی کلاس میں خوش آمدید. آج ہم انشاءاللہ سورہ ابراہیم کی ابتدا کریں گے. سورہ ابراہیم بھی ہماری پچھلی سورہ کی طرح بہت ہی مختصر صورت ہے. اس میں محض 53 آیات ہیں اور یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے. اور خاص طور سے جیسے کہ ہم نے خود غور کرا کہ مکی اور مدنی صورتوں میں ایک بنیادی فرق یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ جو مکی صورتیں ہوتی ہیں ان میں خاص طور سے عقائد، توحید کے دلائل اور ساتھ میں آخرت کے ثابت ہونے کا ان تمام مضامین پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ انسان اپنے عقائد کو درست کرے، آخرت کی تیاری کرے. اور جو مدنی صورتیں ہیں، مدنی آیات ہیں، ان تمام میں زیادہ تر جو احکامات ہیں، وہ زیادہ تر جو پیغامات ہیں، مضامین ہیں، وہ احکامات پر مشتمل ہے. تو اس میں پھر کیا کیا عبادات ہیں، کس طریقے سے کرنی ہے، کس طریقے سے انجام کرنا ہے، وہ تمام مضامین آتے ہیں. تو اس یہ کیونکہ مکی سورہ ہے تو اس کا موضوع بھی اصل میں اسلام کے بنیادی عقائد کا ثابت کرنا اور جو برے عقائد ہیں ان سب تمام کا انکار کرنا ہے. اور کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر موجود ہے، ان کی دعا اس میں نقل فرمائی گئی ہے، تو اس کی مناسبت سے سورہ کا نام بھی سورۃ الابراہیم رکھا گیا. تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق. آج ہم انشاءاللہ رکوع نمبر 5 تک کریں گے، یا جہاں تک ممکن ہو سکے گا وہاں تک ہم دیکھیں گے. تو سب سے پہلے مس ارم آپ آ جائیے اور شروع کریے. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را حروف مقطعات کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالیں. ٹھیک ہے، آیت مکمل کریں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اپنے رب کی اجازت سے بہت زبردست، بہت تعریف کیے جانے والے کے راستے کی طرف. ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو مس ارم یہاں پہ بھی اذن ربہم یہ کس کے متعلق ہے؟ انزلنا کے یا تخرجا کے؟ یہ تخریجہ کیا ہوگا؟ تخرجا فعل کے متعلق ہیں. ویری گڈ، یہ دونوں ہی متعلق جار مجرور تخرجا کے متعلق ہیں. اور یہاں پہ لام الف ہے، یعنی اس میں ہم یہاں پہ وقف نہیں کریں گے، اصل میں یہ اسی جملے کا حصہ ہے لازمی. ویری گڈ مس ارم. آگے سسٹر شاہین کاظمی اگلی آیت پڑھیے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید. اللہ اللہ مالک ہے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے، اور ہلاکت ہے للکافرین کافروں کے لیے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. ایک دفعہ پھر سے کریں مس شاہین. جی، اللہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے سخت عذاب، ایک سخت عذاب سے کے ذریعے سے. ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ. آگے بڑھتے ہیں. آگے سسٹر شبنم آپ آئیے، آپ آگے کریے. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. جی ٹھیک ہے کریں. جی، اور وہ لوگ
جو محبت کرتے ہیں دنیا کی زندگی سے آخرت پر، وہ روکتے اور وہ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ہاں اور وہ تلاش کرتے ہیں اس کی ای وجہ کا مطلب مینس بے وجہ باتیں. کجی ٹیڑھپن، جی کوئی کجی کمی ٹیڑھپن، جی کجی اور وہ ترجمہ کریے اور وہ اس میں تلاش کرتے ہیں اس کی ٹیڑھی باتیں. ہاں جی گڈ آگے. اولئک فی ضلال بعید، وہی ہے بہت دور کی گمراہی میں. ہاں جی وہی لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. آگے بڑھنے سے پہلے پچھلی آیت میں ہم چلتے ہیں. مس امینہ یہاں پہ اسم الجلالہ العزیز الحمید کے لیے کیا بنے گا؟ یہ بدل بنے گا. یہ اس کا بدل ہوگا. ویری گڈ. یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں. اصل میں اگر موصوف صرف موصوف سے پہلے آ جائے تو اس صورت میں موصوف کو بدل کہہ دیا جاتا ہے. یعنی اصل میں اگر یہاں پہ جملہ ہوتا ہے اللہ العزیز الحمید، تو اس صورت میں اسم الجلالہ یہاں پہ موصوف ہوتا ہے اور العزیز الحمید اس کی صفت کہلاتا. لیکن اگر ہم عزیز کو اسم الجلالہ سے پہلے لے آئیں، یعنی صفت کو موصوف سے پہلے کر دیں، تو اس صورت میں یہاں پہ جو اسم موصوف ہے وہ پھر بدل کہلائے گا اور اس وجہ سے اس کے اعراب کو فالو کرے گا. اور ٹھیک ہو گیا مس. آگے ترجمہ کریں اگلی آیت کا. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان سے، ان کی قوم کی زبان میں. ہاں اوکے. لیبین لہم، تاکہ وہ کھول کر بیان کر دے ان کے لیے. ہاں فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ گمراہ کر دے جس کو چاہے، مَن يَشَاءُ جس کو چاہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اور وہ ہدایت دے جس کو چاہے، جس کو وہ چاہتا ہے. وَهُوَ یہاں الْعَزِيزُ پہ ترجمہ حال الْحَكِيمُ. نہیں کریں گے سمینا. پھر وہ گمراہ جی کرتا ہے، پھر وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے. ہدایت دیتا ہے. اوکے گڈ. آخر کریں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت غالب، بہت حکمت والا ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. بارک اللہ فیک. یہاں پہ کفار قریش اور مشرکین کے جو یہ کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں کیوں نہ آئے، یا اگر وہ دوسری زبان میں ہوتے تو ہم سمجھتے کہ ہاں یہ کوئی معجزہ ہے، کوئی الگ چیز ہے کہ انہوں نے بغیر سیکھے اسے اس زبان میں وہ چیزوں کو واضح کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اس چیز کو، اس پیغام کو واضح کر دیا کہ جو بھی رسول آئے ہیں وہ انہی کی قوم کی زبان میں ہوتے ہیں، تاکہ وہ ان قوم والوں کے سامنے پیغام کو واضح کر کے تفصیل سے بیان کر سکیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، یعنی پھر کوئی شخص اگر دلائل کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی ضد اور ہٹ درمی پہ ڈٹا رہتا ہے، تو اس کے بعد اس کی اس ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جو کوئی اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں. آگے سسٹر سمین آپ کریے. جی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو ہماری آیات کے ساتھ، ان اخرج قومک، کہ آپ نکالیں اپنی قوم کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، وذکرہم بآیام اللہ، آپ یاد دلائیں انہیں اللہ کے دن، ان فی ذالک لآیات، بے شک یہ نشانیاں ہیں، لکل نہیں، صبار فی شکور، ذالک کا ترجمہ بے بے شک. شک بے شک یہ نشانیوں، بے شک سنیں. بے شک اس میں ہاں جی. نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، بہت صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے لیے. ویری گڈ ماشاء اللہ. یہاں پہ ایام اللہ سے مراد اللہ کے وہ خاص دن ہیں، یعنی اس میں تمام ہی وہ دن مراد ہو جائیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے چاہے کسی قوم کے اوپر عذاب نازل ہوا ہو، جس میں تاکہ اس کے ذریعے لوگ عبرت حاصل کر سکیں، یا پھر جس دن اللہ تعالیٰ نے مومنین کو نجات دی ہو، وہ تمام کے تمام ایام اللہ میں شمار ہے کہ اللہ کے دن جس میں کوئی مخصوص عمل پیش آیا ہو.
تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اس میں یعنی ان دنوں میں اور ان چیزوں میں ہر ایک صبر کرنے والے، بہت صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں موجود ہیں. آگے سسٹر سائمہ آپ کریے. جی میم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں برے عذاب دیتے تھے، وہ تمہیں برے عذاب دیتے تھے. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں بڑی آزمائش ہے تمہارے رب کی طرف سے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اور اس میں تمہاری رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. گڈ. آگے سسٹر عائشہ خانم آپ کریے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جب حکم دیا تمہارے رب نے، البتہ اگر تم شکر کرو گے تو ضرور میں زیادہ دوں گا تمہیں، اور البتہ اگر تم ناشکری کرو گے بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو مس سسٹر عائشہ یہاں پہ ان کون سا ہے؟ ان شرطیہ ہے. اور ان شرطیہ کے ساتھ یہ لام کس معنی میں ہے، کون سا ہے؟ یہ جواب قسم. نہیں، جواب قسم نہیں، مودع للقسم، یعنی قسم کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، جواب قسم یہ والا جملہ ہے. ان لازیدنکم پہ جو لام آ رہا ہے یہ جواب قسم ہے. یعنی یہ جو پہلا لام ہے یہ تو قسم کے ہی معنی پہ دلالت کر رہا ہے. یقیناً اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں ضرور بضرور زیادہ دوں گا، تمہیں زیادہ کر دوں گا. اور اگر تم نے کفر کیا، ناشکری کری، تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے. تو یہاں پہ بھی دیکھ لیں جواب قسم کے طور پہ جتنے جملے آ رہے ہیں ان دونوں میں ہی تاکید کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے. پہلے میں جملہ فعلیہ تھا مضارع، تو لام جواب قسم اور نون ثقیلہ استعمال ہوا ہے، جبکہ دوسرے میں ان کے ساتھ لام مزحلقہ بھی آیا ہے. یہ جواب شرط کا اسلوب ہوتا ہے کہ جب یہ جواب شرط آئے تو وہ تاکید کے ساتھ موجود ہوتا ہے. تو یہاں پہ اوپر بھی قوم کا ذکر جب کیا گیا تو یہاں پہ بتایا گیا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. یعنی اللہ نے جو تمہارے پر نعمتیں کی ہیں، تمہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اسی طریقے سے انسان کو بھی، یعنی یہ تو موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف پیچھے چلا گیا، لیکن آج بھی ہمارے طرف ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اس چیز کو کہ جب بھی تم اگر شکر کرو گے تو تمہیں میں مزید دوں گا. یعنی انسان کو جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، چاہے ایمان کی ہیں، عافیت کی، صحت کی، مال، رزق، اولاد، جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، اگر انسان اس کے اوپر شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس میں مزید اضافہ کر دیں گے. اور اگر انسان ناشکری پہ اتر آئے، اللہ کی نعمتیں کھائے لیکن اللہ کا شکر ادا نہ کرے، تو یقیناً اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. آگے سسٹر حاجرہ رفیق آپ کریے. جی. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم سب کفر کرو یا انکار کرو اور جو زمین میں ہے سب کے سب، تو اللہ تعالیٰ یقین بے نیاز ہے اور ہم تعریف والا ہے. تعریف کے لائق ہے. ویری گڈ. سسٹر حاجرہ یہاں پہ من کیا بن رہا ہے؟ من کون سا ہے؟ جی یہ من کون سا ہے؟ سسٹر ندا انصاری، من کون سا ہے یہ؟ جی یہ موصولہ ہوگا. من موصولہ. جملے میں کیا بن رہا ہے؟ کس پہ عطف ہو رہی ہے؟ جی اسی پہ موسیٰ علیہ السلام، مطلب ان تکفرو انتم. یہاں پہ اس ضمیر کے اوپر عطف ہو رہا ہے، انتم کی ضمیر کے اوپر. اگر انتم فاعل ہے تو پھر من بھی فاعل ہوا. یہاں پہ اصل میں ضمیر جو موجود تھی وہ ضمیر واو الجماعہ فاعل موجود تھی، لیکن اس فاعل کے اوپر ایک اور چیز کو عطف کروانا تھا، اس وجہ سے فاعل کو باہر نکال کے اس کے اوپر واو حرف کے ذریعے ایک اور فاعل ایڈ. جی ٹھیک ہے، تو ہم جی جی ترجمہ جب کریں گے تو ہم ترجمہ میں پہلے فاعل کو پورے کو ساتھ میں رکھیں گے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اور جو کوئی زمین میں ہے تمام کے تمام ناشکری کریں، کفر کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز اور بہت تعریف کے لائق ہے. ٹھیک ہے سسٹر حاجرہ. آگے سسٹر ندا انصاری اگلی آیت کریے آپ. جی.
अलम यातिकुम नबअल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम क़ौम नूह व आद व समूद, क्या तुम्हारे पास उन लोगों की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले गुजरे, कौम नूह, कौम आद और कौम समूद, वल्लज़ीना मिन बादिहिम, और वो लोग जो उनके बाद गुजरे, ला यअलमुहुम इल्लल्लाह, और नहीं उनको कोई जानता सिवाय अल्लाह के। गुड हस्बुक, माशा अल्लाह। आगे सिस्टर अस्मत आप करिए। जी। जा जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात, आए उनके पास रसूल वाज़ेह निशाने के साथ, फरद्दू अयदियहुम फी अफ़वाहिम, तो उन्होंने अपने हाथ मुंह में दे दिए, वक़ालू नहीं इन्ना, सिस्टर जी जी ज़बुन्निसा, जी यहाँ पे असमत, रद्दू अयदियहुम तर्जुमा करें। रद्दू अयदियहुम, अच्छा, यहाँ पे अयदियहुम में हुम की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है और अफ़वाहिहिम में हम की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है? ये रसूलों के आद और नहीं, समूद की तरह नो कौम नो नो सिस्टर हम सुरैया, उनके पास आई थी। जी मैम। पहले वाली अयदियहुम में हम की ज़मीर कहाँ जाएगी और अफ़वाहिहिम में हिम की ज़मीर कहाँ जाएगी? जिनके पास रसूल आए थे उनकी तरफ जाएंगे, चलें, उन अयदियहुम में जो हिम की ज़मीर वाउल है जमा की ये तरफ है रज्जू में वावुल मैम, जमा की तरफ जा रही है, और अफ़वाहिहिम जी में जो मैम। हिम की ज़मीर है वो रुसुलुहुम की तरफ जाएगी। ठीक है सिस्टर ज़बुन्निसा, जी जी अपने मैम। मुंहों पे नहीं बल्कि उनकी तरफ करें जी अब जो तर्जुमा। हाँ और जी अम, फरद्दू अयदिहुम फी अफ़वाह, जो जी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कर रही थी। जाअतहुम रसूलुहुम बिलबय्यिनाति फरद्दू अयदियहुम फी अफ़वाहिहिम, तो उन्होंने उनके पास आए उनके रसूल उनके पास आए निशानियों के साथ, तो उन्होंने फेर लिए अपने हाथ उनके मुंह से, और वो उनके मुंह से, और उनके वो मुंहों बोले, पर जी फी उनके अफ़वाहिहिम, मुंहों, यहाँ पे फी पर के आला के माने में कि उनके मुंहों की तरफ उन्होंने अपने हाथों को फेर दिया और जी 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 उनके मुंह, और वो बोले बेशक हम नहीं मानते, और वो बोले वकालू इन्ना कफरना। ओके, काफी है सिस्टर ज़बुन्निसा। गुड, आगे सिस्टर सुरैया आप करिए यहाँ से। वक़ालू इन्ना कफ़रना बिमा अरसलतुम बिही व और इन्ना रसिल लफ़ी तुम शक्किन अरसलतुम बिही और व रसिल इन्ना, तुम सिस्टर सुरैया जी मजहूल जी, है। और कहा उन्होंने यकीनन कुफ्र किया हमने उसका जिसको तुम लाए, जिसको भेजा, सिस्टर सुरैया जो, जी आप मैम। नहीं सुन रही, मैं कह रही हूँ उर्सिल तुम पढ़ें, आपको तब अंदाजा होगा ये मारूफ नहीं मजहूल का सीगा है। उर्सिलतुम मैम, वो इतना छोटा लिखा मुझे दिख नहीं रहा था। जी मैम, उर्सिलतुम, भेजे गए मेरी हो आवाज तुम। से आपको वाज़ेह है ना? जी मैम, ठीक है, जी मैम, भेजे गए हो तुम। उन्होंने ठीक है, कहा जिस हम चीज के इनकार साथ तुम करते हैं भेजे गए उसका हो, जो भेजे गए हो तुम, जिसके साथ तुम भेजे गए हो। जिसके साथ आगे। तुम्हें भेजा गया है। वह इन्ना हाँ, लफी शक्किन मिम्मा तदऊनना इलैहि मुरीब, और यकीनन हम शक में हैं वो जो तुम बुलाते हो हमें तरद्दुद वाले शक की तरफ। हाँ, मिम्मा उस चीज से जिसकी तरह तुम्हें पुकारते हो, एक तरद्दुद तुम वाले शक पुकारते में। गुड, आगे सिस्टर किश्वर आप करिए। हो। जोया जी मैं नहीं पता हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही कालत जोया जी? कालत रुसुलुहुम अफिल्लाहि शक्कुम फातिरिस समावाति वल अर्द, रसूलों ने कहा क्या तुम्हें शक है, फातिरिस समावाति वल अर्द, क्या तुम शक करते हो अल्लाह ताला फातिरिस बस इतना ही समावाति करें पैदा पहले, करने वाले। अफिल जी इतने का हाँ, तर्जुमा करें फिलहाल। जी जी अफिल्लाहि हाँ, शक्कुन, रसूलों ने कहा क्या अल्लाह पर शक है, अल्लाह में शक है, फिल्लाही अल्लाह के मामले में फातिरिस, शक करते हैं। अल्लाह के, हाँ अल्लाह के मामले में शक करते हैं। फातिरिस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन को पैदा करने वाला। यदउकुम लियग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम,
उसे पुकारो ताकि वो तुम्हारे गुनाहों को किश्वर माफ कर दे, यदउ बख्श दे। माजी है, मुजारे है या अमर? अम्र है। अमर है, कैसे अमर दिख रहा है आपको? नहीं 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 नहीं, मुजारे है, मुजारे है। यदुकुम फाइल क्या है? वाउल अंतुम कुम नहीं यदउ गलत। हाँ यदु यद यदु वाउल जमा। हुआ का सीगा है, दाल आइन वाव इसका मादा नहीं है, यहाँ पे नहीं, वाव हुआ मादे हुआ का हुआ, हिस्सा है। जी जी हुआ का है, हुआ का है। हुआ वो का सीगा पुकारता है है और तुम, कहाँ जा रही है पीछे? वो फातिर समावती की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ है। इस्मुल जलाला की तरफ। यदउकुम का तर्जुमा करें सिर्फ। जी जी जी। यदुकुम तुम्हें पुकारता है ताकि तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे और युअख्खिरकुम इला अजलिम मुसम्मा, और उसको दूर कर दे उस वक्त, उस तयशुदा वक्त तक, यानी कि कयामत तक। युअख्खिरकुम, कुम की ज़मीर और का तर्जुमा कौन हाँ, करेगा? और युअख्खिर के क्या मानी और होते हैं? जी तुम और तुम्हारे लिए वो दूर कर दे, उसे नहीं, तुम्हारी मौखर मुअख्खर कर कर दे, देना, तुम्हें मौखर मोहलत दे कर दे, दे, तुम्हें मुअख्खर कर दे। मौखर कर दे, मोहलत दे दे उस दिन तक, कयामत के दिन तक। मुकर्ररा अजलिम वक्त तक। गुड, मुकर्ररा वक्त। ठीक है, काफी है। यहाँ पे पिछली आयत में जो फरद्दु अयदियहुम फी अफ़वाहिहिम, ये जुमला इसके बारे में मफ़हूमन ये दिया जाता है, यानी उन्होंने अपने हाथों को उनके मुंहों की तरफ फेर दिया, यानी मुराद इससे क्या होगा कि उन्हें जबरदस्ती तबलीग का काम करने से रोका, उनको अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने से रोकने का अमल, इसको मुहावरतन तौर पे यहाँ पे जिक्र किया गया है। सिस्टर असमत सईद मौजूद हैं आप? जी जी। जी करिए आगे। क़ालू इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, उन्हें कहा कि नहीं है तुम बस सिर्फ हम जैसे एक इंसान। तुरीदूना अन तसद्दूना अम्मा काना यअबुदु आबाउना, आप चाहते हो कि आप चाहते हमें रोकना उससे जो हमारे अबाजात इबादत करते थे। फ़अतू सिस्टर असमत, बिसुल्तान, यहाँ पे मस्तर मुअव्वल का तर्जुमा रख के तर्जुमा करें। हाँ तुरीदूना अन तसद्दूना, आपका चाहना है हमें रोकना उससे जो नहीं, हमें हम देखें पहले फाइल रखें, तुम चाहते हो हमें चाहने को रोकना, आखिर में लेकर आए, तुम हमें, रोकना चाहते हो। बेहतर हुआ तर्जुमा आपका? जी, तुम ठीक है, हमें अब इसे रोकना, तुम हमें उस चीज से रोकना चाहते हो जिसकी जिसकी हमारे आबा अजदाद इबादत करते थे या जिसको पूजते थे। इबादत किया करते थे। गाना के क्या साथ कर, पहले मुजारे इस्तिमरार के मानी। ठीक है, जी जी क्या करते थे, जी हाँ। मिला के तर्जुमा दोबारा करें। जी, तुम हमें रोकना चाहते उससे जिससे हमारे आबा अजदाद उसकी, इबादत किया करते थे, उस चीज गुड, जिसकी। आगे। फातू फातूना बिसुल्तान मुबीन, बस ले आए हमारे पास कोई वाज़ेह निशानी हाँ, या बस तुम हमारे पास कोई वाज़ेह निशानी ले आओ। देखें, तब मैं आपको पहले भी आपकी क्लासेस जब हमारी साथ में हुई हैं तो उस टाइम भी मैंने आपको कहा है, आपकी बाकी उस्तादात भी आपको इस चीज़ को रेकमेंड करती हैं, मशवरा देती हैं, आप लोग उसके ऊपर अमल ना जाने क्यों नहीं कर पाती, कि आप जुमला फेरिया को ख़ास तौर से तरतीब पर लेकर आएँ। अब आपका तर्जुमा मज़ीद बेहतर होना चाहिए पहले से, उसमें कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, लेकिन ना जाने क्या वजह है कि आप लोगों का तर्जुमा आगे नहीं बढ़ता बल्कि वहीं पे आप लोग अटकी हुई हैं। तो कोशिश करें, हो सकता है हमारी तरफ से कोई कमी, हम भी खुद कोशिश करते हैं कि आपको बार बार उस चीज़ की याद दहानी करवाते रहें। तमाम उस्तादात, उस्तादा फ़हीमा अतीक़ा भी आपको इस चीज़ के बारे में कहती हैं कि आप तर्जुमा इस तरीके से करें कि अगर आप सिर्फ खुद को भी आप एक जुमला लिख दें तो आपको वो, उससे फिर आपको आगे पीछे ना करना पड़े समझने के लिए, आपका जुमला सलीस होकर एक दफ़ा ही पढ़ने के बाद आपको समझ में आ सके। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सिस्टर अज़रा आप करिए आगे। जी। उनके रसूल से कहा हम मास्टर सिस्टर अज़रा आपकी आवाज़ बहुत धीमी है, नहीं समझ आ रही। सिस्टर आयशा आप पढ़ें। जी मिस।
قالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ان کے ہاں رسولوں نے ان سے کہا نہیں ہاں ہیں ہم سوائے اس کے کہ ایک بشر آپ کی طرح، ولیکن ہاں اللہ یمن، اور لیکن اللہ احسان کرتا ہے علی من یشاء من عبادہ، جس کو وہ اپنے بندوں میں چاہتا ہے، جس پر وہ اپنے بندوں سسٹر میں سے عائشہ چاہتا خان، ہے۔ ترجمہ جی توڑ توڑ کے نہیں کرنا آپ نے، ملا کے دوبارہ سے کریے، شروع سے بھی پورا۔ یہاں یہاں سے کریے ولیکن اللہ اور عبادہ تک ملا کے ترجمہ کریں۔ جی اور لیکن اللہ احسان کرتا ہے اس پر، اپنے بندوں میں سے اس پر احسان کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ سسٹر عائشہ یمنو کا ترجمہ آخر میں رکھ کے دوبارہ ترجمہ کریں۔ اچھا، اور لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے ان پر جس کو وہ چاہتا ہے ان پر احسان کرتا ہے۔ گڈ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ آگے سسٹر آسیہ امین آپ کریے۔ سسٹر آسیہ جی، وما کانا کریں لنا ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم لے آئے کوئی سند مگر اللہ کی اجازت سے۔ وعلی اللہ ہاں فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ وما لنا ویری الا گڈ، ان بس تو ماشاء اللہ کافی ہے، آیت مکمل ہوئی یہاں پہ۔ ایک اور چیز یہاں پہ ہمیں یہ اسلوب بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیں، ان کے ساتھ جب بھی اللہ ہو تو وہ حصر کا مفہوم دینے کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پہ ترجمہ ہم لفظی طور پہ اس طرح کرتے آئے ہیں کہ نہیں ہو تم مگر ہم ہی جیسے ایک رسول، ہم ہی جیسے ایک آدمی، نیچے آیا ان نحن الا بشر مثلکم، ہم نہیں ہیں مگر صرف تمہارے جیسے ہی ایک بشر۔ تو یہاں پہ ترجمہ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے نہیں اور سوائے کر کے اس طریقے سے ترجمہ کریں، لیکن آپ اس کا ترجمہ اگر ایسے کریں کہ ہم صرف تمہارے جیسے ہی ایک آدمی ہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ حصر کے مفہوم رکھتے ہوئے ترجمہ کریں گے، کیونکہ یہاں پہ ان اور اللہ ان نفی کے لیے نہیں ہے بلکہ حصر کے لیے ہے، جملے میں تاکیدی مفہوم پیدا کرنے کے لیے۔ یہاں پہ ترجمہ کس طریقے سے ہو جائے گا کہ تم تو صرف ہمارے جیسے ہی ایک بشر ہو، اور یہاں پہ اگر ہم ترجمہ کریں تو یہاں پہ ہو جائے گا ہم تو صرف تمہاری ہی طرح کے ایک بشر ہیں، ایک انسان ہیں۔ تو یہاں پہ ترجمہ آپ کا مزید حصر کے مفہوم کے ساتھ بہتر انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ کہیں پہ اگر آپ کو ایکسیپشن لگے کہ آپ کا نہیں نفی اور اللہ کے ساتھ ہی ترجمہ زیادہ مناسب ہے تو آپ ویسے کریں، ورنہ یہ صرف کا معنی کے ساتھ حصر کا ترجمہ زیادہ بہتر اور مناسب ہوگا۔ تو یہ خاص طور سے ان اللہ ہو، ما اللہ ہو، لا اللہ ہو، تو پھر صورت میں آپ حصر کا ترجمہ ہی کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ سسٹر عثمہ آگے کریے آپ۔ ٹیچر، وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے مگر یہ کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور یقیناً اس نے ہمیں ہمارا دکھائی۔ ایک منٹ فَلَنَصْبِرَنَّ سسٹر عَلَى عثمہ، مَا، ماں کون سا ہے شروع میں؟ جی ٹیچر، ماں یہاں پہ نافیہ ہے ٹیچر۔ ماں نافیہ نہیں ہے، ماں لنا اگر جملہ مکمل ہو تو ماں کیا بنے گا؟ ماں پھر یہاں پہ ٹیچر مبتدا بنے گا۔ ماں مبتدا کون سا اسم ہوگا؟ اسم موصول استفہام شرطیہ کیا ہوگا؟ یہ ماں نافیہ ہے نا ٹیچر، اور نہیں ہے ہمارے لیے مگر یہ کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسکرین چلی گئی ٹیچر، آواز بھی نہیں آ رہی۔ جی ٹیچر آواز نہیں آ رہی یا میرے پاس سے نیٹ چلا گیا؟
ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معذرت چاہوں گی، نیٹ ڈراپ ہوا میرا. سسٹر عثمان، میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی ٹیچر آ رہی ہے ماشاء اللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ ماں نافیہ نہیں ہے بلکہ ماں استفہامیہ ہے. ٹھیک ہے، ماں لنا، ہمیں کیا ہوا؟ جی ٹیچر آگے اللہ آ رہا تھا نا تو میں اس صلی علی لیے اللہ، یہ پورا ان اور جی 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 ٹیچر ان میں اور سمجھ لا گئی ہے، یہ اللہ نہیں ہے. جی جی. ہاں اور جی، کیا ہے ہمارے ہمیں لیے کیا یہ کہ ہوا اللہ ہی کہ پر ہم بھروسہ نہیں کریں. یعنی ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کیوں نہ کریں؟ وقد ہدانا سبلنا، ترجمہ ہمیں ہمارے راہ اور اس نے ہمیں ہماری راہ دکھلائی. ہاں، تو ہمارے راہ کی رہنمائی کی. گڈ، آگے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. اور ہم بھی ضرور صبر کریں گے اس پر جو تم ہاں، ہمیں تکلیف دو، اور اللہ ہی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں. یہ لام کون سا ہے؟ یہ لام تاکید ہے ٹیچر. لام امر ہے، اسی وجہ سے آگے فعل یا توکل مجزوم ہو رہا ہے. اللہ ہی پر تو کیا کشن کیسا ترجمہ ہوگا لام امر کے ٹیچر ساتھ؟ میرا شاید نیٹ ایشو ہو رہا ہے، میرے پاس آواز نہیں آ رہی. بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. چاہیے کا معنی ہوگا کیونکہ لام امر اس کے بعد فعل مضارع مجزوم ہے، یہاں پہ کسرہ ملانے کے لیے آئے کیونکہ آگے حمزۃ الوصل موجود ہے. بس اللہ ہی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. آگے سسٹر ارم آپ کریے. وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من أرضنا. اور کہا جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے، البتہ ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے اپنی زمین سے، او لا تعودن فی ملتنا، یا تم ضرور لوٹ آؤ گے ہماری ملت میں. فأوحى إلیہم ربهم لنہلکن الظالمین. تو میں فأوحى استاذہ کیا ہوگا؟ تو اوحا میں یوں ہی نے کہ میں نے کیا ہوتا ہے سسٹر کہکشاں؟ وہی کرنا. وہی کرنا. فاعل کیا ہے اس کا؟ جی میں نے انا. ربہم فاعل ہے پہلے. جی سوری، جی ربہم آ گیا. جی تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی، لیکن سسٹر تم ارم، ربہم جی فاعل ہے، ان متعلق کے ہے. رب نے ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی. صحیح ہے سزا؟ کس کی طرف ملائیں ترجمہ آگے پورا. تو ان کے رب نہیں، یا تو میرا نیٹ کا مسئلہ ہے یا آپ کا. سسٹر کہکشاں جی. وائس کلیئر ہے؟ فأوحى إليهم کریے ربهم، آپ آگے. اور بس ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی، لنہلکن الظالمین، کہ ہم ظلم کرنے والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں. ہم ضرور ہم ضرور کریں ضرور دیں ظلم گے. کرنے والوں. آگے کریے. ہاں. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ہم ضرور ضرور تم سب کو ان کے بعد زمین میں سکونت اختیار دیں گے. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، آگے. یہ اس کے لیے جو میرے مقام سے ڈرتا ہو اور میری دھمکی سے ڈرتا ہو. مقام سے مراد ہے میرے سامنے کھڑے ہونے سے، اللہ کے سامنے جو مقام ہے کھڑے ہونے کی جگہ، کیونکہ اسم المفعول اسم ظرف ہے مقام. جو کوئی میرے سامنے کھڑے ہونے سے اور میری وعید سے ڈرتا ہو. آگے سسٹر مبین اسحاق آپ کریے آگے. جی مس. واستفتحوا وخاب کل جبار عنید، اور انہوں نے فتح مانگی اور ناکام ہوا ہر مخالفت کرنے والا سرکش. آگے. من ورائہ جہنم، اور اس کے پیچھے جہنم ہے،
وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيد اور وہ پلایا جائے گا پانی میں سے پیپ والا، یعنی کہ پیپ والا پانی پلایا جائے گا وہ۔ اوکے گڈ، آگے ہمارے ساتھ ہیں سسٹر سنوبر، آپ کریے۔ جی میم، يتجرؤه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ، اور وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا، ہر طرف اسے موت آ رہی ہوگی لیکن وہ مرے گا بھی نہیں، اور اس ہاں کے پیچھے سخت عذاب آئے گا۔ ہاں، اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہے۔ ویری گڈ، آگے سسٹر شمیم اختر آپ کریے۔ جی استاذہ، مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ انکار کیا، ان کی مثال ایسی ہے، ان کے اعمال راکھ کی طرح، اس راکھ کی طرح ہیں جس پر ہوا سخت ہو گئی طوفان کے دن میں۔ لا يقدرون مما كسبوا على شيء، نہیں وہ قدرت رکھتے کسی بھی چیز پر جو انہوں نے کمایا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ آگے سسٹر خدیجہ آپ کریے۔ جی میم، الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، اوکے، کریں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا بے شک اللہ ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید، اگر وہ چاہتا تو وہ انہیں لے آتا، ویاتی بخلق جدید، یا کوئی نئی سسٹر خدیجہ، یذہب کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لے آتا یا لے جاتا؟ میم لے جاتا ہوگا۔ جی سسٹر، جی کیا میم، کہتے ہیں یسا، یذہب کے کیا معنی ہوں گے؟ میم لے ذہب جاتا آئے یذہب گا۔ آنا، ہاں جی، لے جانا، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، اور جی میم، اور کوئی نئی مخلوق لے آئے۔ ہاں، اور کوئی نئی تخلیق لے آئے۔ گڈ، آگے سسٹر رافیہ آپ کریے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبرزوا لله جميعا فقال سسٹر الضعفاء، رافیہ، آیت نمبر جی 20 کریں پہلے، جی میم، آیت نمبر 20 کریں۔ آیت نمبر 20، تو یہ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں، وہ ویری گڈ، کافی ہے۔ آگے سسٹر حلیمہ آپ کریے۔ وبرزوا للہ جمیعا، اور وہ اللہ کے سامنے تمام کے تمام جائیں۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا، کمزوروں نے کہا کرنے والوں سے، انا سنیں، كنا یہاں پہ لكم کیونکہ تبعا کنٹینیوس فهل باتیں چل رہی ہیں، ابھی آپ نے کہا ظاہر ہوں گے، تو آپ ترجمہ آگے بھی مستقبل میں ہی رکھیں۔ یہاں پہ کیونکہ بات جس سیاق و سباق میں چل رہی ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ قیامت کے حوالے سے، تو پھر یہ چیز مستقبل میں ہونی ہے۔ ترجمہ کریں دوبارہ اس کا۔ فقال الضعفاء، فقال الضعفاء للذین استکبروا، کمزوروں نے تکبر کرنے والوں سے کہیں گے اوکے، انا كنا لکم تبعا، بے شک ہم تمہارے تابع تھے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ پیچھے چلنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کیا تم غنم یا غنم مطلب کیا ہوتا ہے؟
بے نیاز کرنا، چھٹکارا دلانا، جی بچا لینا. جی. فہل انتم مغنون عنا من تم ہم کو اللہ کے عذاب سے بچا چھٹکارا دلا سکو گے؟ ہاں جی گڈ، یعنی من شئین، کسی بھی چیز سے کیا تم ہمیں بچا سکو گے. اللہ کے اوکے عذاب گڈ. سے. آگے سسٹر درخشاں آپ کریے. یس میم. قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ سب کہیں گے کاش ہمیں اللہ ہمیں ہدایت دیتا، البتہ تو ہم سسٹر یس سسٹر میم. درخشاں، یہاں پہ لو کاش کے معنی میں ہے یا کچھ اور ہے؟ اگر سوری میم، اگر اگر ہے. یس میم. قالو وہ سب کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا، البتہ ہم ہدایت کرتے تمہاری. ہاں جی، یعنی اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہیں ہدایت دیتے، تمہاری رہنمائی کرتے. آگے سواؤن علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، برابر ہے ہم پر اجزعنا، برابر ہے ہم پر. جزع کے معنی ہوتے ہیں گھبرانا، چیخنا، چلانا. اچھا، ہمارے اوپر برابر ہے برابر کہ ہے ہم ہم پر، برابر ہے کہ ہم چیخ پکار کریں یا یا ہم صبر کریں، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی پناہ. گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اوکے ٹھیک ہے، آگے مس نسیم آپ کریے. جی میم. وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا. ان اللہ وعدکم وعد الحق، یقینا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ. ووعدتکم، اور میں نے وعدہ کیا تم سے. فاخلفتکم، تو میں نے تم سے خلاف ورزی کی. وما کان لی علیکم من آگے سلطان، اور میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، الا سوائے اس کے دعوتکم کہ میں نے تمہیں بلایا، فاستجبتم لی، اور تم نے میری بات قبول کر لی. فلا تلومونی، اور تم مجھے ملامت مت کرو. ولوموا انفسکم، اور اپنے آپ کو ملامت کرو. گڈ، حسبک، ماشاء اللہ. آگے سسٹر سمیہ آپ کریے. وما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. میں تمہاری فریاد رسانی کرنے والا نہیں ہوں، اور نہیں تم میری فریاد رسانی کرنے والے ہو. انی کفرت، بے شک میں نے کفر کیا، انی کفر، بے شک میں نے کفر کیا اس کا جس کے ساتھ تم نے شریک کیا مجھے اس سے پہلے. ہاں یہاں پہ سنیں، یہاں پہ کفر کیا یا انکار کرنے کا معنی لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. بے شک میں انکار کرتا ہوں اس چیز کا، بے شک جو میں تم انکار مجھے کرتا ہوں اس چیز کا جس کی طرف تم شریک کرتے ہو مجھے. ہاں جس کا تم مجھے شریک بناتے تھے اس سے پہلے. ان گڈ، آگے الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے، اصل میں یہاں پہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے. اصل میں جملہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا تھا کہ ان للظالمین عذابا علیما، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں پہ الظالمین مبتدا کر کے آگے جملہ اسمیہ اس کی خبر لے کر آئی، جس جملہ اسمیہ میں بھی لہم مقدم ہے خبر اور مبتدا مؤخر ہے. ترجمہ ہم کریں گے تاکیدی طور پہ حصر کے ساتھ، بے شک ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے، جی اوکے گڈ. یہاں پہ شیطان کی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جب قیامت ہو جائے گی اور تمام فیصلے کر دیے جائیں گے، جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، تو اس کے بعد شیطان اس چیز پہ اعلان کرے گا، اس چیز کو کہے گا کہ اللہ نے بھی تم سے وعدہ کیا اور سچا وعدہ کیا، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، تم بتلائیں تھی چیزیں، وہ تمام کی تمام میرے جو وعدے تھے وہ اس کی میں خلاف ورزی کری، میں اس وعدے میں سچا نہیں تھا.
اور اس چیز کو بھی کہے گا تمہارے لیے میرے اوپر کوئی بھی حجت نہیں ہے. یعنی اگر انسان یہ سوچ کے سمجھ لے کہ قیامت کے دن میں یہ کہہ دوں گا کہ یہ کام میں نے خود نہیں کرا تھا بلکہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے، شیطان کی چالوں میں، شیطان کی تدبیروں کی وجہ سے میں اس کام میں ملوث ہو گیا، تو اس دن تمہارے لیے مجھ پر تمہاری کوئی بھی دلیل اور حجت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی اور تم نے اسے قبول کر لیا. تو آج کے دن تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنی جانوں کو ہی ملامت کرو. تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق موجود ہے کہ قیامت کے دن جو شیطان ہمیں دنیا میں لذتیں اور آرائشیں دکھا دکھا کے ہمیں برے کاموں میں لگاتا ہے، قیامت کے دن یہ شیطان ہمارے بالکل خلاف ہو جائے گا اور ہم سے بری و ذمہ ہو جائے گا کہ تمہارے اوپر میرے لیے تو تمہارے اوپر کوئی دلیل ہے ہی نہیں، کوئی حجت ہے ہی نہیں کہ تم یہ دعویٰ کر سکو کہ شیطان کی وجہ سے میں نے یہ عمل کرا تھا. اور یہاں پہ اشرکتمونی میں کہ تم مجھے شریک کرتے تھے، اس سے مراد یہ ہے یعنی اللہ کے ساتھ جو تم مجھے شریک کرتے تھے، اس کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ لوگ شیطان کی بات اس طریقے سے مانتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم ہے. یعنی وہ اصل میں شیطان کو معبود تو نہیں مانتے، لیکن معبود کے جس طریقے سے اطاعت کی جاتی ہے اسی طریقے سے شیطان کی تمام باتوں کی اطاعت کرتے ہیں. اس وجہ سے یہاں پہ اشرکتمونی سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے. آگے سسٹر روزینہ آپ کریے. جی استاذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. اور وہ لوگ جو ایمان لے انہوں نے نیک عمل کیے، باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ اس میں اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. گڈ. آگے تحیاتہم فیہا سلام، تحیاتہم دعا ان کی اس میں سلام ہوگی. ہاں جی، ان کی دعا، ان کا آپس میں استقبال کا جو طریقہ ہوگا وہ ایک دوسرے پہ سلام ہوگا، یعنی تم پہ سلامتی ہو. یہاں پہ پچھلی آیات میں دوزخیوں کا منظر بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے، ایک دوسرے کی وہ ملامت کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم بھی اس رستے پہ آئے، ہم تو تمہاری پیروی کرنے والے تھے، کہ وہ ایک دوسرے کو ہلاکت اور بربادی کی دعائیں بد دعائیں دے رہے ہوں گے. اور اسی کے ضد میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں بتایا کہ جو لوگ ایمان لے کر انہوں نے نیک عمل کرے وہ اللہ کی نعمتوں اور بہشت میں داخل ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور آپس میں وہ لوگ ایک دوسرے کو بد دعائیں نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سلامتی کا پیغام، سلامتی ایک دوسرے کو کہا کریں گے. اس چیز کی طرف اشارہ ہے. آگے سے نتاشا آپ کریے. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ بات کی مثال کیسے بیان کی ہے؟ كشجرة طيبة، جیسے کہ ایک پاکیزہ درخت، اصلها ثابت وفرعها في السماء، جس کی جڑیں قائم رہنے والی ہیں اور اس کی شاخ آسمان میں ہے. گڈ. آگے سسٹر شمع پرویز آپ کریے. تؤتی اکولها کل حین بإذن ربہم، وہ دیتا ہے اپنا پھل ہر وقت اللہ کے حکم سے. اپنے رب کے حکم سے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ أَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مثال بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ اپنی مثال نصیحت. نہیں ہے، مثال بس ہے سسٹر شمع. اسی طرح اللہ مثالوں کو بیان کرتا ہے. اسی طرح اللہ مثالوں کو بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. یہاں پہ کلمہ طیبہ سے مراد جو اصلاً طور پہ لیا جاتا ہے وہ ہے یعنی توحید کا کلمہ، یعنی لا الہ الا اللہ. اس کے علاوہ مفسرین نے اس کلمہ طیبہ سے یعنی شجرۃ طیبۃ کی جو مثال دی ہے، اس سے مراد لیا ہے کھجور کا درخت. یعنی کلمہ طیبہ یعنی توحید کا کلمہ، اور شجرۃ طیبۃ سے مراد لیا گیا ہے کھجور کا درخت. کہ جو کھجور کا درخت ہوتا ہے اس کی بھی اصل میں جو جڑیں ہوتی ہیں وہ زمین میں مضبوط ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ تیز ہوائیں بھی اس کو اکھاڑ نہیں پاتی. وہ زمین میں اچھے سے مضبوطی کے ساتھ اس کی گرپ بنی ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے ہٹ نہیں سکتا. اسی طریقے سے جس شخص کے اندر، جس مومن کے اندر کلمہ طیبہ موجود ہو، توحید کا کلمہ موجود ہو، تو اس کو دنیا کی جتنی مشکلات اور آزمائش آ جائیں اس کے ایمان میں کوئی بھی کمی نہیں آتی، بلکہ وہ تمام کے تمام آزمائشیں اس کے لیے مزید مضبوطی کا سبب بنتی ہیں. اس کے علاوہ وفرعها فی السماء، یعنی اسی طریقے سے اگر مثال لیں تو یعنی جو کھجور کا درخت ہوتا ہے
اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں وہ آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں اور وہیں پہ اس کے پھل وغیرہ اگتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو توحید کا کلمہ جس شخص کے دل میں ہو، مومن کے دل میں ہو، اس کی بھی اصل میں جو پھل ہوتے ہیں، اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں، وہ اعمال کے طور پہ، کیونکہ اعمال اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں آسمان میں، تو اس سے مراد لیا جائے گا کہ وہ رہتا تو دنیا میں ہے، لیکن اس کے جو جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام آخرت کے لیے ہوتے ہیں گے. اس کو تمام کا تمام جو امر ہے وہ تمام کے تمام آسمان کی طرف لوٹتے ہیں. اس کے علاوہ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، تو یہ خصوصیت کھجور کے درخت میں موجود ہے کہ کھجور کا درخت یہاں پہ اگر یہ مراد لیا جائے کہ ہر وقت وہ پھل دیتا ہے، تو پھل سے مراد صرف کھجوریں ہی نہیں ہے، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو کھجور کا جو درخت ہے وہ یعنی پھلتا جب بھی سالوں سال اس کا جو یعنی مکمل پورے مہینے جب بھی آپ جائیں آپ کھجور کا پھل کھاتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کھجور کا جو تنا ہے وہ بھی مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے جو تنے میں موجود چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی انسان اپنے استعمال کے لیے کھاتے ہیں. یعنی وہ ہر طریقے سے، ہر لحاظ سے ہر وقت اپنا پھل دے رہا ہوتا ہے اپنے رب کے حکم سے. اسی طریقے سے جو کلمہ طیبہ ہے، ایمان کا کلمہ ہے، توحید کا کلمہ ہے، وہ بھی ہر حالت میں اپنے ثمرات یعنی صبر میں، تنگی میں، خوشحالی میں، ہر حالت میں انسان کو فائدہ دیتا رہتا ہے کہ انسان اگر نعمتوں میں ہو تو بھی اللہ کی شکر ادا کر کے پھل حاصل کرتا رہتا ہے، اور اگر وہ مشکلات میں ہو، بدحالی میں ہو، تو بھی وہ صبر کر کے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو آگے سسٹر فرزانہ عابد آپ کریے اگلی آیت. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَثَلُ كَلِمَةً خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. ناپاک درخت کی مثال ہے، ناپاک بات کی مثال اس ناپاک درخت کی طرح ہے، ناپاک درخت کی طرح ہے. کشجرۃ خبیثۃ استسا یستسو باب افتعال سے اس کے معنی ہوتے ہیں گے اکھاڑ دینا. اچھا صحیح. من فوق، جسے زمین کے اوپر اکھاڑ دیا گیا ہے اور اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، قرار یا ٹھکانہ نہیں ہے نا. کوئی قرار نہ ہو. ویری گڈ ماشاء اللہ. یعنی جو ناپاک کلمہ ہے، یہ کلمہ کفر ہے، کلمہ مشرکین ہوتا ہے، وہ تمام کی تمام مثال ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس کو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جائے، یعنی اس کی کوئی مضبوطی نہ ہو. یعنی آپ اسے اوپر سے اگر کوئی انسان بعض دلائل بیان کر دے، وہ تمام کے تمام ملیا میٹ ہو جائیں، زمین سے اکھڑ پڑے اور اس کو کوئی بھی قرار نہ ہو. یعنی جس طریقے سے ایمان کا کلمہ ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا، لیکن جو کفر کا کلمہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی قرار نہیں پاتا، زمین میں وہ پیوست نہیں ہو پاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی طریقے سے ہر وقت ہر زمانے میں اس کو زائل کرتے رہتے ہیں. آخر آیت ہم کریں گے. سسٹر زینت آپ کریے. جی استاذہ. يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اور مضبوط رکھتا ہے اللہ مومنوں کو مضبوط بات سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. جی استاذہ. ٹھیک ہے کریں کچھ نہیں. اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو. وَيَفْعَلُ اللَّهَ مَا يَشَاءُ. اور اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو پاکیزہ کلمہ ہے، قول ثابت ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومنین کو مضبوطی دیتا ہے کہ ان کے اندر ایمان کی جو رمق موجود ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں ڈگمگاتے نہیں ہیں. ان کے اندر مضبوطی موجود ہوتی ہے، چاہے کتنے ہی دشوار حالات ہو جائیں، وہ اپنے ایمان سے، توحید سے ہٹتے نہیں ہیں. تو جس طریقے سے دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس ایمان قول ثابت کے ذریعے انہیں مضبوطی دیتے ہیں، اسی طریقے سے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس بات کے ذریعے، اس توحید کے ذریعے آخرت میں بھی ان کو مضبوطی اور ثابت قدمی دیں گے کہ آخرت میں بھی ان کو ان کے پیر ڈگمگائیں گے نہیں. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو آج کے لیے ہم فی الحال یہیں تک رکھیں گے، اور انشاءاللہ مزید ہماری آیات 28 سے لے کے 53 تک باقی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ کل کے کلاس میں کر کے ہماری سورہ مکمل ہوگی. تو یہاں پہ ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.